یہودی جو تھے وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو کرتے تھے مگر ایمان نہیں لاتے. یہ کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، اور یہ بات بالکل واضح طور پر صحیح ہے کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور بے شک یہ نبی تھے اور نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. لیکن یہ مانتے بھی تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، جانتے تھے قرآن کو یہ قرآن ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری تورات نے جو کہا ہے، تورات نے جو کہا ہے کہ بے شک یہ وہی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو ارشاد والی تعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اس کے بارے میں محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ یہ لوگ جب مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی کہ ہم ایمان لائے ہیں. کون کہتے ہیں یہ لوگ؟ یہودی. جب ملتے ہیں اور ان لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ایمان لائے ہیں اور ہم ایمان لے آئے، یعنی اس بات پر کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ خاص تمہارے لیے ہیں. یہ بھی کہتے تھے کہ وہ خاص تمہارے لیے ہیں، بلکہ وہ دنیا کے لیے کل عالم کے لیے نہیں ہیں. اور جس وقت ہم ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ ہم عربوں کو اس کے بارے میں نہ بتاؤ کہ وہ پہلے تم ہمیشہ عربوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد مانگا کرتے تھے، اور اب وہ انہی میں سے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ ایک آیت ہے اور جو نازل فرمائی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں وہ آیت آپ یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر آیت نازل فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائے وہ تم ان کے لیے بتاتے ہو؟ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہاری مدد یعنی کہ پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں گے. وہ جب دوسری طرف جاتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بالکل بھی ایمان نہیں لائے، نہ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. اور ادھر مومنوں کے پاس میں جاتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے رسول آپ بے شک آپ سچ ہو اور آپ صحیح ہو، اور ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم بے شک مسلمان ہیں. تو یہ باتیں دو طرح کی ہوتی تھیں یہودیوں کی. تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ایمان بے شک لانا چاہیے، اور قرآن سچ ہے، اللہ کے رسول بے شک، یعنی تم پہ یہ قرار کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم پیغمبر آخر زمان کی اطاعت پیروی کا عہد و میثاق لیا گیا ہے. وہ بتاتے بھی ہیں کہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے کہ تورات میں جس نبی کی بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ نبی آئیں گے، آپ جو ہے اس کا کلمہ پڑھنا، آپ ان پہ ایمان لے کے آنا، تو ان کا انتظار بھی کرتے تھے اور انہیں مانتے بھی تھے بے شک یہ وہی نبی ہیں جو تورات میں انجیل میں اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے ہم سے بات بتائی تھی. اور ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہم سے فرمایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بے شک یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، بلکہ اس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھا ہوا پاتے ہیں، لہٰذا تم انکار کرو اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار نہ کرو. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی کہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. تم جو کتابوں میں تمہاری تورات یا انجیل میں آیا ہے آپ نہیں بتاتے، چھپاتے ہو، تو بھلے چھپا لو، لیکن اللہ بے شک سب کچھ جانتا، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ بے شک ہر کچھ کام کرتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، آپ کے دلوں میں کیا اور ہم کیا چھپا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا ظاہر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تم پہ بتائی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بتائی ہے، نبی کے ہونے کی بات بتائی ہے،
کہ نبی آنے والے ہیں اور وہ بات ظاہر مت کرو۔ وہ جب ایک دوسرے سے آتے تھے، جب اللہ کے رسول کے پاس میں جاتے تھے یا مومنوں کے پاس جاتے تھے، تو بے شک یہ برابر ہی بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول آپ پہ ایمان لے آئے ہیں اور بے شک ہم ایمان لاتے ہیں، آپ برحق نبی ہو، آپ کی کتاب قرآن ہے۔ لیکن جب آپس میں ملتے تھے تو یہ فرما دیا کرتے تھے کہ بے شک آپ لوگ جو ظاہر میں جو کتاب میں توریت اور انجیل میں جو توریت میں جو لکھا ہے، یہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، آپ اس کتاب کو ظاہر مت کرو اور اس میں یہ مت بتاؤ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جب تم نہ چھپاؤ، اور چھپاؤ میں سب جانتا ہوں، اور جو تمہاری کتاب میں موجود ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہیں الزام دے کر تم پر غالب نہ آ جائیں۔ اگر آپ نے ایمان بھی نہ لائے اور آپ ظاہر بھی کر دیا اور یہ بات پکی ہو گئی کہ ہم اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری کتاب توریت کہتی ہے، ہمارے نبی نے بتایا اور ہم اس کا آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پہ الزام آ جائے گا جب یہ اللہ کے رسول کا دیدار کر رہے تھے اور یہ بے شک نبی ہیں، تو آپ ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لاؤ آپ اور اس نبی کی اطاعت کرو جس میں توریت اور انجیل نے بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم، اللہ سبھی کو جانتا ہے۔ اس کے متعلق والیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور تکذیب کو چھپایا، حالانکہ یہ آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ قتادہ بھی کا بھی یہی قول ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کی کتابیں بتاتی ہیں، ان کے نبی بتاتے چلے گئے، ان کے جو اجداد بتاتے چلے گئے کہ جب تم آؤ گے اور جب تمہارے زمانہ ایک ہوگا تو اللہ کے رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، نبی آئیں گے، قرآن آئے گا، محمد آئیں گے، آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے، آپ کو ان کے حق کو ماننا، ان کے کلمے کو ماننا، ان کے قرآن کو ماننا، ان کی اطاعت کرنی ہے، سب کچھ جو بتاؤ اس کے، ان کی شریعت کو ماننا آپ کے ذمہ فرض ہے، اور ان نبی کا انتظار کرو۔ جب وہ زمانہ پاؤ آپ لوگ تو بنا جھجک، بنا کچھ ٹوکے، بنا کچھ کہے آپ ان پہ ایمان لے آؤ۔ ہم انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ نبی آپ کے زمانے میں آئیں گے، تو بے شک آپ انکار مت کرنا، آپ ان کی تکذیب مت کرنا، آپ ان کی خلاف ورزی مت کرنا، آپ ان پہ بے شک ایمان لے کے آنا۔ وہ نبی سچے ہوں گے، وہ کتاب سچی ہوگی جس میں ہماری توریت اور انجیل بھی بتاتی ہے، ہمارے نبی عیسیٰ اور موسیٰ بتاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی جو آئیں گے وہ بے شک آخر الزمان نبی ہوں گے، آپ ان پہ ایمان لینا۔ اور آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنی کتابوں کی باتوں کو چھپاتے ہو، جو آپ کے علماء فرما گئے، جو آپ کے اجداد فرما گئے، ان کے بھی چھپاتے ہو، جب وہ انتظار کرتے کرتے دنیا چلے گئے کہ نبی کب آئے اور ہم ان کا دیدار کریں اور ہم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ہم کو ان کی اطاعت کریں، ان کی شریعت پہ چلیں، ان کے قرآن پہ چلیں، ان کے فرمان پہ چلیں، ان کے چلنے والے لوگوں کے جو چلتے ہیں جو صحابہ ہیں ان پہ چلیں۔ لیکن تم کیا کر بیٹھے؟ تم الٹا کر بیٹھے اور حقیقت کو چھپا بیٹھے، جو اللہ پہ ظاہر ہوئی تھی، اللہ کے رسول پہ ظاہر ہوئی تھی، جو تمہاری کتابوں میں ظاہر ہوئی تھی، انہیں آپ نے چھپا دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھلے کتنا چھپاؤ، میں سب جانتا ہوں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان میں سے جو کچھ ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے، کچھ ایسے بھی ہیں ان پر جو بنا پڑھے لکھے میں سے وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزو کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اسے ہی سچ بتاتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ارے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ کتاب تو آپ لوگوں نے خود لکھی ہے، اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں کو جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ گمان کرتے ہیں کماتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن شریف میں،
اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھتے ہو وہ کتابیں تمہاری من گڑت ہے، اور یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، کہ اللہ کی طرف سے میری طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے، آپ چند پیسے کی خاطر وہ کتاب لکھتے ہو اور اس کی قیمت لیتے ہو، اور یہ کتاب کو کہتا اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جو انسان کی کتاب ہو وہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، اور جو اللہ کی طرف سے کتاب ہے وہ انسان اسے کبھی لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ رہی ہماری پھر آج کی بات انشاءاللہ تعالی۔ بس ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، سبسکرائب کرو، لائک کرو انشاءاللہ تعالی، اور جتنے بھی ہو سکے لوگوں تک پہنچائیے انشاءاللہ، شیئر کرتے جائیے۔ پھر مزید نئی نئی ویڈیوز، نئی نئی قرآن، نئی نئی معلومات کے ساتھ بار بار ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی، اور ہم منتظر ہیں آپ کے زیادہ سے زیادہ جوابات کے، زیادہ سے زیادہ کومنٹ کے انشاءاللہ تعالی، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کے۔ تو بس ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔